والدین بننا شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس کا کوئی مینول تو ہوتا نہیں، اور ہر روز ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نیا امتحان ہو۔ ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر دباؤ میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو آئیے آج مل کر اس دباؤ کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کا ایک نیا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ پورے دن کے تھکے ہارے ہیں، گھر آ کر کھانا بنایا اور جیسے ہی میز پر رکھا آپ کا بچہ کہتا ہے پھر سے چکن، کتنا برا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے نا جب سارا صبر جواب دے جاتا ہے۔ اور ایسے میں ہمارا غصہ کرنا یا چلا دینا بہت فطری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی والدین پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ ہم غلطی کیوں کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس غلطی کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اس ٹوٹے ہوئے لمحے کو جوڑتے کیسے ہیں۔ تو چلیے اسی پر بات کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل فوری رد عمل میں نہیں، بلکہ ہماری بنیادی سوچ کو بدلنے میں ہے۔ ہمیں ایک ایسی ذہنیت اپنانے کی ضرورت ہے جو صرف مشکل وقتوں میں نہیں بلکہ ہر وقت ہماری رہنمائی کرے۔ یہاں پر ایک بہت دلچسپ خیال سامنے آتا ہے۔ کیا ہم ایک ڈائریکٹر کی طرح ہیں جو ہر وقت ہدایات دیتے رہتے ہیں کہ یہ کرو وہ نہ کرو، یا پھر کیا ہم ایک کیمرے کی طرح بن سکتے ہیں، یعنی صرف مشاہدہ کرنے والے جو حکم دینے کے بجائے بچے کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور دیکھیں، یہ بات پچھلی بات سے ہی جڑی ہے کہ بچہ آپ کا عکس ہوتا ہے، وہ آپ کی عادتیں اپناتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم انہیں بتاتے ہیں، بلکہ وہ سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ خود ایک مثال بننا ہی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اچھا، تو ذہنیت کی بات تو ہو گئی۔ اب ذرا ان روزمرہ کی مشکلوں کو دیکھتے ہیں جن سے ہم سب گزرتے ہیں، چاہے ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہوں یا بڑے ہو رہے ہوں۔ چھوٹے بچوں کی مشکلات تو جیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ بازار میں زمین پہ لیٹ جانا، ٹی وی یا فون کے لیے جھگڑا، کھانے کی میز پر روز کا ڈرامہ اور بہن بھائیوں کی لڑائیاں، یہ سب ہر گھر کی کہانی ہے۔ اور پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور مسائل کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ نوجوانی اپنے ساتھ نئی پیچیدگیاں لاتی ہے، جذباتی فاصلے، دوستوں کا دباؤ، اپنی شناخت کی تلاش اور کبھی کبھی غصہ۔ یہ وہ دور ہے جہاں والدین کا امتحان اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیلنجز اور ہماری اپنی غلطیوں کے بیچ کیا کوئی حل ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اب ہم ایک ایسی ماسٹر اسکل کے بارے میں جانیں گے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ یہ وہ ہنر ہے جو جھگڑے کے بعد رشتے کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے۔ اس جادوئی مہارت کا نام ہے ریپیئر، یعنی مرمت۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، جہاں رشتہ ٹوٹا تھا وہیں واپس جائیں، اپنے غصے یا رویے کی ذمہ داری لیں اور یہ تسلیم کریں کہ آپ کے عمل سے بچے کو کیسا محسوس ہوا۔ اور یہاں ایک بہت بڑا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک عام معافی اور ایک حقیقی ریپیئر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک عام سوری اکثر بات چیت کو وہیں ختم کر دیتی ہے، لیکن ایک سچا ریپیئر بات چیت کا دروازہ بند نہیں کرتا بلکہ اسے کھولتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ مرمت نہیں کرتے، جب ایک جھگڑے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ایک جھگڑے کے بعد بچے کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا ذہن اس تکلیف سے نمٹنے کا صرف ایک ہی راستہ نکالتا ہے۔ وہ خود کو الزام دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید غلطی میری ہی تھی۔ اور یہ جو خود کو الزام دینے کی سوچ ہے نا، یہ پھر بہت گہری جڑیں پکڑ لیتی ہے۔ مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے، میں محبت کے لائق نہیں، یا میری وجہ سے ہی سب برا ہوتا ہے۔ اور یہی بچپن کے خوف بڑے ہو کر ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خطرناک چکر کو کیسے توڑا جائے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ایک عملی منصوبہ موجود ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کینیڈی 2 قدموں کا ایک بہت آسان سا خاکہ بتاتی ہیں۔ پہلا قدم، اپنے بچے کے ساتھ مرمت کریں، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے پہلے اپنے ساتھ مرمت کرنا۔ پہلا قدم، خود سے مرمت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی شخصیت کو اپنے ایک لمحے کے رویے سے الگ کرنا، خود کو یہ یاد دلانا کہ میں ایک برا والدین نہیں ہوں، میں ایک اچھا والدین ہوں جو بس ایک مشکل لمحے سے گزرا۔ یہ چھوٹی سی سوچ آپ کو شرمندگی سے نکال کر بہتری کی طرف لے آتی ہے۔ جب آپ خود کو سنبھال لیں تب بچے کے پاس جائیں اور کچھ ایسا کہیں، مجھے افسوس ہے، میں نے چلایا، تمہیں ڈر لگا ہوگا، یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں لگتے صرف 15 سیکنڈ ہیں،
لیکن ان 15 سیکنڈز کا اثر زندگی بھر رہ سکتا ہے۔ شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ رشتے کی مرمت کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ یہ امید کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ تو میں اس تجزیے کو اسی سوال کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، آج آپ کس رشتے کی مرمت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر مرمت، چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہمیں تصادم سے نکال کر ایک گہرے تعلق کی طرف لے